اینگر، غصہ حرام ہے۔ یہ غصہ آنے کی وجہ ایک تو قلبی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، غصہ۔ وہ غصہ کرتا ہے بات بات پہ، اور سب سے زیادہ غصہ آپ غور سے دیکھیے، وہ غصہ اپنے سے کمزوروں پر کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر غصہ کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں پہ، چھوٹے بھائی بہنوں پر غصہ کرتا ہے۔ غصہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشن، اپنی اندر کی جھجھکاہٹ، اپنے اندر کی پریشانیاں وہ کہاں نکالے، تو وہ بیچارہ غصے میں آتا ہے اور غصے کا اظہار اپنے سے کمزوروں پر کرتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی چھوٹا آدمی بڑوں پر غصہ کیا، آپ ہمیشہ دیکھیں گے بڑے آدمی نے چھوٹوں پر غصہ کیا۔ آپ کبھی نہیں دیکھیے گا کوئی کمزور بڑے پر غصہ کیا، نہیں، بڑے کمزور پر غصہ کرتے ہیں۔ آپ جاب، نوکری جہاں کرتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کا باس آپ پر غصہ کرے گا چونکہ وہ بڑا ہے۔ آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ غصہ نہیں کرتے، کیوں؟ آپ تو اپنے بیوی بچوں پہ خوب غصہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر خوب غصہ کرتے ہیں، لیکن اپنے باس پر، اپنے مالک پر، طاقتور لوگوں کے سامنے غصہ نہیں کرتے۔ تو غصہ حرام ہے، لیکن غصہ کو چینلائز بھی کیا جا سکتا ہے، غصے کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے، شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ آپ غصے کو قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غصہ آئے آپ منہ گھما لیں، غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، سمجھتے ہوئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ آپ غصے میں پڑھیں، اس کے بعد پھر بھی غصہ نہ ہو اترے تو وضو کر لیں، پھر بھی اگر نہ ہو آپ بیٹھ جائیں، آخر میں لیٹ جائیں۔ چند منٹس کی یہ کہانی ہوتی ہے، پھر غصہ خود بخود جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اینگر، غصہ انسان کو اندر سے جلاتا ہے، خود کو تکلیف دیتا ہے۔ جس کو غصہ کرتا ہے اس کو وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کا دشمن یا آپ کا کنفرنٹ بن جاتا ہے، لیکن غصہ حرام ہے۔